الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله مولانا العظیم. قابل احترام برادران اسلام، گزشتہ جمعہ سے پہلے جمعہ میں اصحاب فیل کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا. گزشتہ جمعہ میں اس واقعے کی تکمیل کرنی تھی جو واقعہ باقی تھا، لیکن چونکہ میں نے مولانا صادق صاحب کو یہ بیان دے دیا تھا، اس لیے آج جہاں سے بات باقی ہے مختصر طور پر میں چاہتا ہوں کہ اس کو پورا کر دیا جائے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یمن کا گورنر جو تھا ابرہہ، اس نے کعبۃ اللہ کو اٹھانے کا ارادہ کر کے اپنا لشکر، ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے یمن سے چلا. راستے میں بہت سارے قریش کے قبائل سے ان کا مقابلہ ہوا، لیکن کسی بھی قبیلے کو انہوں نے جواب نہ دیا، سب کو شکست دے دی، سب ان کے سامنے ہار گئے. سب سے پہلے ذو نفر آدمی نے اپنا لشکر تیار کر کے ان کا مقابلہ کیا تو ذو نفر کو قید کر لیا، شکست دے دی. اس کے بعد قبیلہ خصم کے اندر نفیل بن حبیب کو شکست دے کر کے ان کو قید کر لیا، اور پھر طائف پہنچا، اور طائف والوں نے تو پہلے ہی سے ہتھیار ان کے سامنے رکھ دیے. ہوتے ہوتے پھر مکہ المکرمہ کے قریب مقام مغمس میں پہنچ کر کے وہاں قریش کے اونٹ چل رہے تھے. اس میں سے 200 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور مکہ کے سردار عبد المطلب کے تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا تھا. بعد میں جب مکہ والوں کو اطلاع ہوئی اور مکہ کا سردار عبد المطلب ابرہہ سے ملا اور اپنے اونٹ کا مطالبہ کیا اور اونٹ لے کر کے، اس وقت ایک بات عبد المطلب نے کہی تھی ابرہہ کو، آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ دیکھو یہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، تو وہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے. تو اس وقت ابرہہ نے ایک جواب یہ دیا تھا کہ تمہارا خدا ہم سے کعبۃ اللہ کو نہیں بچا سکتا. ایک جواب یہ دیا تھا. تو عبد المطلب نے کہا تھا کہ پھر آپ کے اختیار کی بات ہے، آپ کی مرضی کی بات ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، آپ دیکھ لو گے اس کا انجام کیا ہوگا. اس لیے کہ عبد المطلب کو یقین تھا کہ اللہ ضرور اپنے گھر کی حفاظت کرے گا اور آسمانی عذاب ضرور آئے گا، ان کو یقین تھا. اور دوسری یہ بھی بات کا یقین تھا کہ ہم اس ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے عبد المطلب پوری جماعت کے ساتھ مکہ روانہ ہو کر کے کعبۃ اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر کے دعا کی کہ اس گھر کے مالک خدا، یہ گھر تیرا ہے
تو اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اور ابرہہ کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب نے اور ان کے ساتھ جتنی بھی جماعت تھی عرب کی، ان لوگوں نے اپنی حفاظت کا سامان اختیار کر لیا۔ وہ وادیوں کے اندر، دور دراز پہاڑیوں کے اندر چلے گئے، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اور ابرہہ کا چاہا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ لوگ دعا کر کے اپنی حفاظت کا سامان اختیار کر کے مکہ سے باہر وادیوں کے اندر، پہاڑیوں کے اندر چلے گئے۔ یہاں تک بات پہنچی تھی گزشتہ جمعہ سے پہلے جمعہ کے اندر۔ اب آگے کیا ہوتا ہے اس کو سنیے۔ جب صبح ہوئی تو ابرہہ اپنا پورا لشکر لے کر کے ہاتھیوں کا مکہ کی طرف یہ آگے بڑھے، اور اس میں سے جو ایک محمود نامی ہاتھی تھا، بہت بڑا ہاتھی، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں اس جیسا کوئی ہاتھی نہیں تھا، اتنا بڑا طاقتور ہاتھی تھا۔ اس کو سب سے پہلے آگے کیا بیت اللہ کی طرف۔ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ قبیلہ خثعم کے ایک آدمی، قبیلہ خثعم کے سردار نفیل بن حبیب کو ابرہہ نے قید کر لیا تھا اور ساتھ میں لے لیا تھا کہ یہ اپنے لیے رہبری کا کام دے گا۔ وہ نفیل ابن حبیب آگے بڑھا اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کے ہاتھی سے کہا کہ دیکھ سن، تو جہاں سے آیا ہے وہاں صحیح سلامت واپس چلا جا۔ ہاتھی سے کہہ رہا ہے نفیل ابن حبیب، قبیلہ خثعم کے سردار جس کو ابرہہ نے قید کر لیا تھا، ہاتھی کا کان پکڑ کر کے کہا کہ جہاں سے تو آیا ہے وہاں صحیح سلامت چلا جا، اس لیے کہ تو اللہ کے بلد امین کے اندر ہے۔ وہذا البلد الامین، مکہ المکرمہ یہ امن والا شہر ہے، اللہ کا محفوظ شہر، اس شہر کے اندر تو آیا ہے، اور کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے ارادے سے تم لوگ آئے ہو۔ اس لیے ہاتھی سے کہا کہ اگر تو تیری حفاظت چاہتا ہے، تیری سلامتی چاہتا ہے، تو جہاں سے آیا ہے وہاں چلا جا۔ یہ ہاتھی کا کان پکڑ کر کے نفیل ابن حبیب نے جب یہ کہا تو ہاتھی وہیں پر بیٹھ گیا، اور بیٹھا تو ایسا بیٹھا کہ اب کھڑا ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ بہت کوشش کی ہاتھی بانوں نے، جو ہاتھی کو چلانے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے بہت کوششیں کی، لیکن کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یمن کی طرف چلانے لگے تو چلنے لگا، شام کی طرف چلانے لگے تو چلنے لگا، مشرق کی طرف چلانے لگے تو چلنے لگا، جتنی بھی سمت تھی سب میں وہ چلنے لگا۔ لیکن پھر جب دوبارہ کعبۃ اللہ کی طرف چلانے کا ارادہ کیا تو بیٹھ گیا، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ بہت مارا گیا اس کو، یہاں تک کہ اس کے ناک کے اندر لوہے کے سریے ڈال کر کے اس کو مارا گیا، کھینچا گیا بہت، لیکن کھڑا نہیں ہوا۔ ایک کرشمہ تو ابرہہ کے لشکر نے اور ابرہہ نے یہ دیکھا، لیکن اس کی سمجھ کے اندر بات نہیں آئی، یہ کیونکہ دھن سوار تھی اس کے دماغ کے اوپر کہ نعوذ باللہ آج کعبۃ اللہ کو ڈھا کر کے رہیں گے، اتنے میں وہ سمجھے نہیں۔ دوسرا کرشمہ یہ ہوا کہ سمندر کے علاقوں کی طرف سے، آسمان کی طرف سے بہت بڑا پرندے کا ایک وفد، بہت بڑی جماعت جس کو قرآن میں ابابیل کہا، وہ جماعت آ رہی ہے۔ اور مفسر نے لکھا ہے کہ وہ ایسے پرندے تھے کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھے، ایک عجیب قسم کے تھے جو کبوتر سے چھوٹے تھے، اور ان کے پنجے لال تھے، سرخ تھے، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 کنکریاں پنجوں کے اندر۔ وہ لشکر پرندوں کا پوری جماعت آ کر کے ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا گئی، اور جو ان کی چونچ کے اندر، ان کے پنجوں کے اندر کنکریاں تھیں، پتھر تھے، وہ مارنا شروع کیا ابرہہ کے لشکر کے اوپر۔ جس کے سر کے اوپر وہ کنکری پتھری گرتی، اس آدمی کا پورا جسم پھاڑ کر کے
زمین کو پھاڑ کر زمین کے اندر گھس جاتی، ہاتھی کے جسم کے اوپر گرتی، ہاتھی کا چورا چورا نکال دے۔ ایک عجیب اللہ کی مدد آئی اور اللہ کی طرف سے یہ آسمانی عذاب آیا۔ اس وقت سب کے سب نہیں مر گئے، ہاتھی سب بھاگ چلے اور ابرہہ کے لشکر کے بہت سارے لوگ ادھر ادھر بھاگ پڑے۔ جس کے سر کے اوپر یہ پتھری گری تھی اس کے پورے جسم کے اندر زہر پھیل گیا۔ ایک ہی ہاتھی وہاں بیٹھ گیا تھا، وہ مر گیا، باقی دوسرے ہاتھی الگ الگ راستوں کے اندر، وادیوں کے اندر جا کر کے گر گر کر کے مرے۔ ابرہہ جلدی نہیں مارا، اس لیے کہ اللہ پاک کو اس کو ایک انوکھی سزا دینی تھی، ایک انوکھی تکلیف میں گرفتار کرنا تھا، تو وہ جلدی نہیں مارا، اس کو واپس یمن لایا گیا اور وہاں کی دارالحکومت صنعاء کے اندر جا کر کے مرا۔ اور کیسے مرا کہ اس کے پورے جسم کا گوشت گل گل کر سڑ سڑ کر پانی کی طرح بہہ گیا، اس کے پورے جسم کے اندر زہر پھیل گیا، پورے جسم کے اندر زہر پھیل گیا۔ یہ اللہ کی قدرت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہم اللہ کی طاقت کو پہچانیں۔ آج دنیا کے اندر ایک ابرہہ نہیں، بہت سارے ابرہہ پیدا ہو چکے ہیں، ہزاروں ابرہہ پیدا ہو چکے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو، ان ابرہاؤں کو ہماری طرف سے، ہماری ذات سے نہیں ڈراتے ہیں، اس ذات سے ڈراتے ہیں جس ذات نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور جس ذات کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ ہر اس آدمی کو، ہر اس انسان کو اللہ کی اس عذاب سے، اللہ کی اس قدرت سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنی ملکیت کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اللہ اپنے گھروں کی حفاظت کرنا جانتا ہے، بیت اللہ کی حفاظت کر کے دکھتا ہے۔ اب یہ پرندوں کی چونچ کے اندر اور پرندے کی پنجوں کے اندر جو کنکریاں تھیں، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی لوہا نہیں تھا، کوئی سخت پتھر نہیں تھا، بلکہ سجل کہتے ٹھکرے کو، وہ مٹی، وہ گارا جس کو آگ کے اندر پکایا گیا ہو، جس سے ٹھکرا بنتا ہے، جیسے مٹکا ہوتا ہے، تاوڑی ہوتی ہے، بہت ہلکا، جس کے اندر وزن بھی نہیں ہے، آپ کسی کو ماریں تو اس کا کوئی اثر بھی نہ ہو۔ لیکن اللہ پاک اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ پرندے کی چونچ کے اندر وہ چھوٹی سی ٹھکری کی ایک ٹکڑی وہ کسی اس انسان کے اوپر گرتی، اس کا پورا جسم پھاڑ دیتی، اور وہ چھوٹی سی پتھری وہ کام کرتی جو آج بندوق کی گولی نہیں کر سکتی۔ آسمان سے بہت بڑا لوہا گرتا، آسمان سے بہت بڑا پتھر اور پتھر کی چٹان گرتی اور اس سے ابرہہ مر جاتا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ پرندہ بھی معمولی، اور پرندے کی چونچ کے اندر جو پتھری تھی وہ ایک ٹھکرے کی ٹکڑی تھی جس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ پاک نے اس کے اندر وہ طاقت پیدا کی کہ انسان کے سر کے اوپر جب گری تو انسان کا پورا جسم پھاڑ کر زمین کے اندر گھس گئی۔ وہ اللہ کی طاقت ہے، آج بھی وہی اللہ ہے، اور آج بھی اللہ کی وہ طاقت آج بھی باقی ہے۔ ضرورت میرے دوستو اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طاقت کو پہچانیں، اللہ کی قدرت کو پہچانیں۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ غفلت بھی اچھی چیز نہیں، بے خوف ہو جانا یہ بھی اچھی چیز نہیں، اور ڈرنا یہ بھی اچھی چیز نہیں، مطمئن ہو جانا بھی اچھی چیز نہیں ہے، اور بزدل ہو جانا بھی اچھی چیز نہیں۔ چوکنا رہنے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اسباب تیار کرنے کی بھی ضرورت ہے، اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی بھی ضرورت ہے، اور غافل بننے کی بھی ضرورت نہیں۔ غفلت بھی بری چیز ہے اور مایوس بھی بری چیز ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ اس وقت عبد المطلب کو یقین تھا کہ اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ کر کے رہے گا، تو اسلام کی تاریخ کے اندر یہ آب زر سے لکھا گیا کہ اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت اس طریقے سے، بہت سارے قبائل سے ابرہہ کا مقابلہ ہوا تھا، لیکن ہر ایک کو شکست دے دی۔ اللہ چاہتا تو کسی قبیلے کے انسانوں کے ذریعے سے اس کو مروا دیتا اور کعبۃ اللہ تک پہنچنے نہ دیتا، لیکن اس سے وہ بات نہ ہوتی جو اس کے اندر ہوئی۔ ایک انوکھی سزا دینی تھی اور دنیا والوں کو بتلانا تھا کہ اللہ پاک اگر کسی کا انتقام لینے پر آتا ہے، کسی کو عذاب دینے پر آتا ہے، تو ایک حقیر پرندے کے ذریعے سے
اور ایک حقیر پتھری کے ذریعے سے انسان پر چورا چورا کر دیتا ہے۔ یہ ابابل کیا تھا؟ اردو زبان کے اندر جس کو ہم ابابل کہتے ہیں وہ ابابل مراد نہیں ہے، تو چھوٹی چھوٹی چڑیاں جو اڑتی ہیں آسمان پر، ہم اس کو ابابل کہتے ہیں، وہ ابابل مراد نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک عجیب قسم کا ایک پرندہ تھا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، لال پنجے والا اور کبوتر سے چھوٹا۔ ابابل کہتے ہیں پوری جماعت کو اور پرندوں کی ایک ٹولی کو، پورے وفد اس کو ابابل کا۔ ابابل کسی خاص پرندے کا نام نہیں۔ حاجی لوگ حج میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے اندر ابابل کے علاوہ کوئی پرندہ نظر نہیں آتا، وہ جس کو ہم ابابل کہتے ہیں وہ یہاں یہ ابابل مراد نہیں ہے۔ وہ اس وقت اللہ کی قدرت سے وہ پرندے ظاہر ہوئے تھے، اور ابابل کا مطلب یہ تھا کہ پرندوں کا ٹولہ، پرندوں کی جماعت، نہ یہ کہ کوئی ابابل کسی پرندے کا نام۔ اور سجل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک گارے کو جو آگ کے اندر پکا کر کے بنایا جاتا ہے، جس کو ہم ٹھکرا بولتے ہیں، وہ کنکری چھوٹی سی ہلکی، ہر پرندے کے پاس تین کنکری، ایک چونچ کے اندر، دو پنجوں کے اندر۔ اور ابرہا کے لشکر کے اوپر وہ لشکر چھا گیا اور اس کو پھینکنا شروع کیا تو اس کا پورا جسم پھاڑ کر کے، زمین کو پھاڑ کر کے وہ کنکریاں نکلے۔ اور اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی۔ الحمدللہ آج بھی کعبۃ اللہ اپنی حالت کے اندر قائم ہے، اور جب تک اللہ چاہے گا اپنی حالت کے اندر قائم رہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی طاقت۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانتے۔ میں نے اس وقت یہ کہا تھا گزشتہ جمعہ سے پہلے کہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی بھی انسان عاجز نہیں ہے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ ہر انسان ہر حال کے اندر کر سکتا ہے۔ جب عبد المطلب نے دیکھا کہ اس لشکر کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر اللہ کے حوالے اس معاملے کو کر دیا اور اللہ سے کہہ دیا کہ تیرے گھر کی حفاظت تو کر لینا، اس لشکر سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور اپنی حفاظت کا سامان اختیار کرنا۔ دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے اور دعا کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، لیکن آج ہمیں اس کا یقین نہیں ہے۔ اولاً تو ہم دعا کرتے ہی نہیں، اور دعا کرتے ہیں تو دعا کی قبولیت کا یقین ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ جب تک کہ انسان یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، وہاں تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بھی انسان کوئی دعا کرے، قبولیت کی امید پوری رکھنی چاہیے کہ میری دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم ان ابرہا کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اپنے مالک اور خالق کے سامنے رجوع ہو کر کے اتنا کہہ سکتے ہیں، اے اللہ، ایک وقت وہ تھا کہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے وہ ابرہا آیا تھا، اور اس ابرہا کے لشکر سے تو نے تیرے گھر کی حفاظت کی تھی اور پرندوں کو ظاہر کر کے تیری قدرت کا اظہار کیا تھا۔ اے اللہ، آج بھی تو اللہ ہے، اور آج بھی تیرے پاس وہی طاقت ہے جو اس وقت تھی۔ آج ایک مرتبہ تو اپنی طاقت کو دیکھنا ہے، تاکہ دنیا والوں کو سمجھ میں آ جائے کہ مسلمانوں کا بھی کوئی خدا ہے، مسلمانوں کا بھی کوئی خدا ہے۔ مسلمان لاوارث نہیں ہے، مسلمان ایسے بیکار نہیں ہے کہ جس کا کوئی سہارا نہ ہو۔ ہمارا وہ سہارا ہے جو سارے سہاروں کا سہارا ہے، پوری کائنات کا نظام جس کے ہاتھ کے اندر ہے، جس نے پوری کائنات کو سجایا ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، اور آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات کو جس خدا نے پیدا کیا ہے، اس خدا کے ہم بندے ہیں۔ اوقاف کی زمین ہے اور اوقاف کی جائیداد یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ آج موجودہ حکومت نے یہ بل پاس کر لیا تو اس نے سب کچھ کر لیا، ہم یہ نہ سمجھے۔ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ان کو اپنا فیصلہ واپس لینا ہوگا، ضرور بھی ضرور ان کو اپنا فیصلہ واپس لینا ہوگا۔ اگر وہ اپنا فیصلہ واپس نہیں لیں گے تو یہ اللہ کی ملکیتیں ہیں، یہ اللہ کی جائیداد ہیں، اس کا کوئی قابض نہیں ہو سکتا ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ اوقاف کی زمینوں کا مالک اللہ ہے۔ جس طریقے سے کعبۃ اللہ کی حفاظت اللہ نے کی تھی ابابل کے ذریعے سے، آج بھی اپنے اوقاف کی زمینوں کی حفاظت اللہ کر سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی مسلمان اس فیصلے سے راضی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں بلکہ ہمارے ہندو بھائی برادران وطن بھی جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھی سمجھ رکھتے ہیں، وہ بھی اس فیصلے سے قابل راضی نہیں ہیں۔
میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں نا امید ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اور ہمیں ایک دم مطمئن ہو کر کے بیٹھ جانے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو بیدار رکھیں، اپنے دین کی حفاظت کے اسباب ہم پیدا کریں۔ دنیا کے اندر جو دین اسلام آیا ہے، ہر باطل دین کے اوپر اللہ پاک نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک یہ اسلام مٹے گا نہیں، لیکن اس کی حفاظت کے لیے اللہ پاک ہم کو استعمال کرے۔ ہماری آزمائش ہوگی، ہمارے اوپر حالات آئیں گے، دین کی حفاظت کے اسباب اور سامان ہمیں پیدا کرنے ہوں گے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے اپنے دین کی حفاظت کرے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ دین اسلام کو تو دنیا میں اللہ پاک نے اس لیے بھیجا ہے کہ سارے ادیان باطلہ کے اوپر غالب کر دے اس کو، انشاءاللہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے لیے کسوٹی ہے، ہمارے لیے امتحان ہے، اپنے دین کی، اپنے اعمال کی، اپنی حفاظت کی فکر کے اسباب ہمیں پیدا کرنے ہوں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام دنیا سے مٹ جائے، مسلمان دنیا سے ختم ہو جائے، مسلمان دنیا میں رہے لیکن ان کی زندگیوں میں اسلام نہ رہے، وہ اپنے اسلام کے اوپر باقی نہ رہ سکے۔ یہ سب فکریں ہو رہی ہیں، یہ ماحول بنایا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ سب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمیں اپنے آپ کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے تیار رکھنا ہو، اپنی زندگی میں 100% دین کو زندہ کرنے کی فکر ہمیں کرنی ضروری ہو، اور اللہ سے مانگنا ضروری ہو کہ اللہ اپنا پورا دین پوری دنیا کے اندر زندہ کر دے۔ اس سے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اصحاب فیل کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت کو ہم سمجھیں۔ اللہ جب کسی کے اوپر عذاب بھیجنا کا ارادہ کرتا ہے، کسی سے انتقام لینا چاہتا ہے، تو پھر اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک معمولی چیز کے ذریعے سے بھی اللہ پاک جو ہے ان کو نیست نابود کر دیتے ہیں۔ اچھا ہوا کیا؟ اللہ پاک نے ان کی حالت کو قرآن میں بیان کر دیا، قاسم معقول، وہ کیسے ہو گئے؟ اتنا بڑا ہاتھی کا لشکر، اور وہ محمود نامی ہاتھی تو ایسا کہ اس جیسا ہاتھی اس زمانے میں کوئی تھا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتے ہیں کہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اس کو کر دیا۔ یہ گنے کا رس آپ نے پیا ہوگا، شیرڈی کا جو چچوڑا ہوتا ہے جس کے اندر گنے کو ڈال کر کے جو پیلا جاتا ہے، اس کا رس نکالا جاتا ہے، بعد میں وہ جو بھوسا ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اس کو بھوسا کر دیا۔ ان کے جسموں کو گلا کر سڑا کر کے اللہ نے پانی کی طرف بہا دیا، جس کو وہ کنکری لگی تھی اس کے پورے جس کے اندر زہر پھیل گیا، اور گوشت اور یہ سب بہہ کر کے گر گئے، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہوئے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان کے ہاتھی بھی الگ الگ جگہوں کے اوپر جا کر کے مرے، اور یہ لوگ بھی تڑپ تڑپ کر مرے، اور ابرہہ تو بہت بری حالت کے اندر مرا۔ اس سے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کی قدرت کو ہم سمجھیں، اللہ کی طرف رجوع ہو، دین اسلام کے لیے ہم دعا کریں، اللہ پاک دین اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنے اپنے کام کاج کے اندر، اپنے اپنے دنیا کمانے کے اندر ایسے غافل ہو جاویں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان چوکنا ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے۔ ہاں، موبائل کا زمانہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کے حالات کیا ہے اور کیا ہو رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اللہ کی مدد آئے گی، اللہ حالات کو بدلیں گے، لیکن ہم کو جمنا پڑے گا، ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہونا پڑے گا، اپنے دین کو مضبوط سے مضبوط بنانا پڑے گا، ورنہ تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک جو ہے دین اسلام کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں اپنی دعاؤں کے اندر ایک کہا کرو، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اے اللہ مسلمانوں کی اور اسلام کی مدد فرما۔ یہ دعائیں قنوت نازلہ جو فجر کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ الحمدللہ اس کے اثرات دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں، دنیا میں ہر جگہ پر مسجدوں کے اندر قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہیں، اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ۔ اس لیے فجر کی نمازوں کا اہتمام کرو، جلدی سونے کی عادت بناؤ، جلدی اٹھنے کی عادت بناؤ، فجر کے اندر اللہ کے گھر کو آباد رکھو۔ جہاں جہاں قنوت نازلہ ہو رہی ہیں
اس مسجد کے اندر نمازیں پڑھو، اللہ سے مانگو، اور جہاں ابھی تک نہیں ہو رہی وہاں شروع کرو۔ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، یہ ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ انشاءاللہ ہم ہماری آنکھوں سے اللہ کی مدد کو دیکھیں گے اور اس دعا کے اثرات ہم دنیا میں دیکھیں گے۔ اللہ آپس میں ٹکرا دیں گے، ان کے پلاننگ کو اللہ فیل کر دیں گے، ان کی اس اسکیموں کو اللہ اسی کے اوپر لوٹا دیں گے۔ اللہ یہ ہے، اس صورت کی تفسیر سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اس قدرت سے کبھی بھی ہم غافل نہ ہوں۔ اللہ اتنی بڑی طاقت والا ہے، اور دنیا والے سمجھ لیں کہ جو اسلام کے ساتھ جس نے بھی اسلام کے ساتھ اور اسلام کے شعار کے ساتھ بے حرمتی کی ہے، اور جب بھی اسلام کے خلاف قدم اٹھایا ہے، ان کی حالت یہی ہوئی۔ اسلام کی پوری تاریخ موجود ہے کہ جب بھی کسی نے اسلام کے خلاف قدم اٹھایا ہے، اللہ پاک نے ان کو اس طریقے سے مٹایا ہے، اور جو بھی قیامت تک اسلام کے خلاف اپنا قدم اٹھائے گا، اسلام کے شعار کی بے حرمتی کرے گا، اللہ پاک اس طریقے سے اس کو مٹائے گا۔ اس لیے ہم پورا یقین بھی رکھیں، اللہ سے مانگیں۔ دوسرا یہ اعلان یہ ہے کہ پورے ضلع کا اجتماع 25، 26، 27 تاریخ اسی مہینے کی آئندہ جمعہ، سنیچر، اتوار نوابندر کے اندر ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنا وقت فارغ کر کے تینوں دن قربانی دے، جمعہ، سنیچر، اتوار 25، 26، 27۔ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جتنی ہماری قربانیاں بڑھیں گی، انشاءاللہ امت کے اوپر آنے والے حالات کو اللہ پاک ختم کریں گے۔ اس لیے آئندہ جمعہ، سنیچر، اتوار 3 دن پورے ضلع کا اجتماع نوابندر کے اندر ہونے جا رہا ہے۔ اس کی خوب دعوت بھی چلاویں، خود بھی پہنچیں، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک ہونے والے اجتماع کو بے انتہا قبول فرمائے۔ کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں کے اوپر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔